آج فلسطین کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، 1 سال گزر گیا، اس سے بھی زائد گزر گیا. کون سا مسلمان ہے جس کا دل دکھی نہیں ہے؟ لیکن یہ جنگ آج کی تو نہیں ہے. آپ پہلے جنگ عظیم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. جس طرح آج کا مسلمان فلسطین پر یہودیوں کے ناجائز قبضے پر غمزدہ ہے، غیظ و غضب کا شکار ہے، افسردہ ہے، اس زمانے میں جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا گیا، پوری دنیا کے مسلمان اس پر افسردہ تھے. آپ اس زمانے کی کتابیں اٹھائیں، اس زمانے کے اخبارات اور جرائد اٹھائیں، آپ اس زمانے کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں، قادیانیوں کی اس زمانے کی تحریریں نکال کر دیکھیں. انہوں نے فلسطین پر یہودیوں کے اس قبضے اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور ان کے قبضے سے اس زمین کے نکلنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، جشن منایا تھا. مسلمان رو رہے تھے، قادیانی اس پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. تو پھر بتائیے کہ قادیانی کس کا پودا ہے؟ اور وہ تاریخ پاکستان کی تحریک چلی، مسلمان پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور قادیانی پاکستان کی تحریک کو ناکام کرنا چاہتے تھے. پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا، اور قادیانی اس کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ظفر اللہ خان قادیانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، جس نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے دنیا کے اسلامی ممالک میں قادیانی سفیروں کا تقرر کیا اور پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. 1953 کی ختم نبوت کی تحریک اسی تناظر میں تو چلائی گئی تھی کہ قادیانی نہ ملک کے وفادار ہیں نہ اسلام کے وفادار ہیں، یہ دونوں کے غدار ہیں. جن کی بنیاد میں اسلام اور مسلمانوں سے غداری ہے، وہ آج ہمارے کیسے وفادار بن سکتے ہیں؟